اس گھر کے اندر کتنے ڈائمینشنز میں ریلیشن شپس ہیں؟ وہ کیا ہوگا؟ وہ ماں باپ ہیں، ٹھیک ہے جی. تو ماں باپ کس کے ہوں گے؟ نہیں، ابھی امیجیٹ فیملی کی بات ہو رہی ہے، ورنہ تو پھر یہ لسٹ ختم نہیں ہوگی. تو پڑوس پہ خالہ کے، ماموں کے، چاچا کے، سب کے آ جائیں گے. ہم ایک گھر کے اندر بات کر رہے ہیں، ایک سنگل یونٹ فیملی رہتی ہے. ہم لڑکے کی شادی ہو گئی، لڑکے کے ماں باپ نے لڑکے کو الگ گھر دلا دیا، بیٹا اپنی زندگی خود چلاؤ. اب وہ دونوں فلیٹ میں اکیلے رہ رہے ہیں. اب ریلیشن شپ کیا ہوں گے؟ بچے ہوں گے، ٹھیک ہے جی. لڑکیاں اور لڑکے ہو گئے. تو ایک ریلیشن شپ تو یہ ہو گیا آپس میں نا، شوہر اور بیوی کا. بچے ہو گئے. اب کون سے ریلیشن شپس بن گئے؟ اور یہ ان کے ایک ریلیشن شپ یہ ہو گیا آپ کا، یہ پیرنٹس بن گئے. اور ایک اور ریلیشن شپ کیا ہو گیا؟ ہاں یہ چلے، ہم اس پہ بات نہیں کریں. ابھی ہم بات دوسرا ریلیشن شپ یہ ہو گیا اولاد کا. یہ پیرنٹس، یہ پیرنٹنگ، اور یہ میرٹل ریلیشن شپ. یہ تین ریلیشن شپس ہیں. ایک ہے شوہر بیوی کا، ایک ہے بچوں کا ماں باپ سے، اور ایک ہے ماں باپ کا بچوں سے. ہم ان تین ریلیشن شپس کے اوپر بات کریں گے، ٹھیک ہے. لیکن مجھے لگتا یہ ہے کہ وقت کم ہے، مقابلہ سخت ہے، تو میں کوشش کروں گا کہ میں بھی اپنی سپیڈ بڑھاؤں تاکہ ہم آگے بڑھ سکیں جلدی جلدی. چلیں اس کو بھی رکھیں، یہاں پہ رکھیں. اچھا جی، سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں اس ریلیشن شپ کی، ٹھیک ہے جی. یہ ہے شوہر بیوی کا میرٹل ریلیشن شپ. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَمِنْ آیَاتِهِ، سورۃ الروم کے اندر، وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا. اور اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے، آیات کا معنی ایک تو وہ قرآن کے اندر جو آیات ہیں 6500 وہ آیت ہے نا. ایک آیت کا معنی اللہ تعالیٰ کی نشانیاں بھی ہیں. یہ آسمان بھی آیت ہے، یہ زمین بھی آیت ہے، یہ دنوں کا آنا جانا بھی آیت ہے، یہ مختلف دنیا کے لوگوں کی سینکڑوں کروڑوں زبانیں بولنا بھی اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے کہ اللہ نے ایسے سکھا دیا ان کو. ہمارے چہروں کے ڈفرینٹ ڈیزائن اور رنگت، یہ بھی نشانیاں ہیں. اور اسی صورت روم کے اندر تعالیٰ نے آگے پیچھے ان نشانیوں کا ذکر فرمایا. اور پھر ان میں سے ایک آیت نازل فرمائی وَمِنْ آیَاتِهِ، اللہ تعالیٰ کے معجزات نشانیوں میں سے ہے أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اندر سے تمہارے لیے جوڑے پیدا کیے. کیوں پیدا کیے؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم سکون حاصل کرو. تو یہاں ایک بات اسٹیبلش ہو گئی کہ اس جوڑے کا مقصد سکون حاصل کرنا ہے. اس جوڑے کا مقصد ڈپریشن سٹریس میں جانا نہیں. اس رشتے کا مقصد لڑائی جھگڑا نہیں ہے. اس رشتے کا مقصد ہے سکون حاصل کرنا. جیسے اس پنکھے کا مقصد ہے ہوا دینا، اے سی کا مقصد ہے ٹھنڈا پیدا کریٹ کرنا کمرے کے اندر، ٹی وی کا مقصد ہے آپ کو یہ چیزیں دکھانا. اس شادی کے رشتے کا مقصد ہے سکون. اگر اس شادی کے رشتے سے سکون نہیں مل رہا تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ اللہ تعالیٰ کی بات غلط ہے، یا معاذ اللہ یا ہمارا اس رشتے کا حق یا ذمہ داری ادا کرنا غلط ہے؟ ہمارا غلط ہے. ہم اس مشین کو، سسٹم کو صحیح آپریٹ نہیں کر رہے. آپ اے سی کو غلط آپریٹ کریں گے، اے سی خراب ہو جائے گا. آپ ٹی وی کو غلط آپریٹ کریں گے، ٹی وی خراب ہو جائے گا. آپ پنکھے کو غلط آپریٹ کریں گے، پنکھا خراب ہو جائے گا. رشتے کا مقصد ہے، اللہ تعالیٰ نے فرما دیا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تم سکون حاصل کرو. تم نہیں سکون حاصل کر رہے، تم خود چیک کرو کہ تم کہیں غلطی کر رہے ہو. وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، اللہ تعالیٰ نے تمہارے رشتے کے درمیان اندر محبت اور رحمت کو پیدا کر دیا. ہمارے اور غیر مسلموں کی شادی میں ایک بنیادی فرق ہے. وہ شادی کرتے ہیں جب ان کو، ویسے تو نہیں کرتے، ڈرتے ہیں وہ، کیونکہ شادی کرنے کے بعد ان کو اپنی آدھی جائیداد دینی پڑتی ہے. لیکن وہ شادی کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ بیکاز آئی لو ہم اور آئی لو ہر، محبت. جس دن ان کو لگتا ہے کہ وی ڈونٹ لو ایچ ادر، وہ کہتے ہیں اٹس ٹائم ٹو گیٹ سیپریٹڈ، ختم کرو اس کو، خامخوائی مزہ نہیں آ رہا، مجھے محبت نہیں محسوس ہو رہی، تمہیں محسوس نہیں ہو رہی. ہماری اور ان کی شادی میں ایک فرق ہے، محبت کے ساتھ رحمت بھی ہے جو ان کے نہیں ہے. رحمت کہتے ہیں اس چیز کو کہ آپ دوسرے کی غلطی کو معاف کر دیں. دوسرے نے بیوقوفی کر دی، غصہ کر دیا، لڑائی کر دی، آپ جانے دو، کوئی بات نہیں، رحم کرتے ہیں اس کے.
وہ بھی ایک انسان ہے، میں بھی ایک انسان ہوں، وہ بھی غلطی کرتا ہے، میں بھی غلطی کرتا ہوں، آج اس نے کر دی معاف کرتا ہوں، آج اس کا موڈ ٹھیک نہیں ہے، جانے دو، چڑچڑے ہوئے ہوئے، آج بیگم بہت پریشان ہے، بچوں نے تنگ کیا، بیمار ہیں، کچھ بھی ہیں تو بار بار شکوے کر رہی ہیں، جانے دو، کوئی بات نہیں، میرے بچوں کی ماں بھی تو ہے، میرے گھر کا کھانا بھی تو پکاتی ہے، میرے گھر کا خیال بھی تو کرتی ہے، میرے ماں باپ کی خدمت بھی تو کرتی ہے، کوئی بات نہیں، یہ ان کے نہیں ہے، ان کے صرف مودت ہے، رحمت نہیں ہے، ہماری یہ مودت بھی ہے اور رحمت بھی نہیں، وہ الگ بات ہے کہ ہم اس کو یوز ہی نہیں کرتے، بہت ہی ڈائل ہو گئے ہم، جتنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رومانٹک تھے نا، ہم اس کا کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم میں سے کتنے ایسے بھائی ہیں بیویوں کے نک نیم رکھے ہوئے؟ ہاتھ اٹھائیں۔ کتنے ایسے بھائی ہیں جو اپنی بیویوں کے نک نیم رکھے ہوئے؟ گلابو، جامن، چیری، پنکی، بھائی ہاتھ اٹھائیں، شرما کیوں رہے یار؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کے سامنے بیٹھے ہیں، ایک فوج کا جرنیل آتا ہے، سمجھ میں حافظ صاحب آ گئے اور آ کے پوچھ رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو دنیا میں سب سے زیادہ کس سے محبت ہے؟ اور آپ ساری دنیا کے سامنے اعلان کرتے ہیں عائشہ۔ یار مرد آپس میں باتیں کرتے ہیں کبھی؟ ہمارے پاس بہت کچھ کرنے کو ہے نا، اتنا ٹائم نہیں ان باتوں میں ٹائم ضائع کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جرنیل حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ، جرنیل دنیا کے معنی میں جرنل کمانڈر، جنگ لڑ کے آ رہے اور آ کے کہتے ہیں اللہ کے نبی آپ کو دنیا میں سب سے زیادہ کس سے محبت ہے؟ ایکسپیکٹیشن یہ تھی کہ میرا نام لیں گے، کیونکہ مجھے جس جنگ میں بھیجا تھا میرے تھلے اس عمر اور ابو بکر کو رکھ دیا، اور میں اسلام آنے کے 20 سال بعد ایمان لے کر آئے ہوں، ابو بکر پہلے دن سے ایمان لائے ہوئے تھے، تو اگر ابو بکر کو میرے نیچے رکھ دیا تو کیا مطلب ہوا؟ آئی ایم دا موسٹ بلوڈ۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی توقعات کے برعکس کہا عائشہ۔ اب بتائیں بھائی کس کس نے نک نیم رکھے ہیں؟ شرمانے کی کیا بات ہے؟ اللہ کے نبی نہیں شرما رہے یار محبت کا اظہار کرتے ہوئے، آپ کی شرما رہے ہیں؟ یوں ہاتھ اٹھا رہے ہیں، یوں بھائی یوں اٹھائیں، اور دو رکھے تو یوں اٹھائیں، آج جا کے رکھیں گے نا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ کو کہتے تھے یا عائش، یا عائش، یا حمیرہ۔ ہماری یہ غلط کانسیپٹ یہ کہ اگر کسی کا نام ام المومنین میں سے ہے، صحابہ میں سے ہے، اس کو چینج نہیں کرنا، اس کو بری بات ہے، بے حرمتی ہو جائے گی۔ بھائی اللہ کے نبی نے عائشہ کا نام عائش کر دیا، تو لہذا یہ ہمارے رشتے میں مودت اور رحمت دونوں ہیں۔ تو ہم تو محبت کو بھول ہی گئے، رحمت تو دور کی بات ہے۔ اب تو لڑتے ایسے ہیں جیسے پاکستان انڈیا کی جنگ ہو رہی، نہیں چھوڑوں گا، میری مرضی، تم نے ایسا کیوں کہہ دیا؟ تو بہرحال اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، اس رشتے کے اندر، اس نشانی کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے غور و فکر کا سامان رکھا ہے جو غور و فکر کرنے والے، وہ غور و فکر کرتے ہیں یہ کیسے ہو گیا کہ وہ اماں جنہیں 25 سال تک بچے کو پالا پوسا سب کچھ کیا، شادی کرائی، وہ 25 دن کے بعد وہ آئی اور آگے لے گئی، بھول ہی گئے کہ یہ 25 سال کی میری محنت 25 دن میں ختم۔ اب وہ پہلے اس کے گن گاتے ہیں، اس کے بعد میرے پاس آتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے معجزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ جب نکاح کے بندھن میں باندھتے ہیں نا، اس کے دل میں محبت ڈال دیتے ہیں، شوہر کی بیوی کے لیے، بیوی کی شوہر کے لیے، اور ایسی ڈال دیتے ہیں کہ دنیا حیران ہو جاتی ہے۔ اب اس وقت اصل میں ٹائم نہیں ہے تفصیلی طور پہ ان ساری چیزوں پہ جانے کا، لیکن میں مختصراً آپ کو بتاتا ہوں کہ دیکھیں یہ رشتہ اس وقت نا بہت کرائسس میں ہے، بہت کرائسس میں ہے۔ اللہ رحم فرمائے، پہلے تو ہم گوروں کے بارے میں سنتے شادیاں نہیں کرتے، شادیاں کرتے ہیں طلاقیں ہو جاتی ہیں۔ آج ہماری سوسائٹی میں جس طریقے سے معاملات ہو رہے ہیں اور جو جھگڑے ہو رہے ہیں، جو ڈیورس کیسز ہو رہے ہیں، جو خلا کے معاملات چل رہے ہیں، اور یہ سب کچھ یہ بڑھتا جا رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے۔ کیوں بڑھتا جا رہا ہے؟ کہ ہمیں اپنے حقوق کا نہیں پتہ، ہمیں اپنی ذمہ داریوں کا نہیں پتہ، ہم اللہ کا خوف نہیں کرتے، ہم چاہتے ہیں بس ہماری جو جنت ہے نا ہمیں دنیا میں ہی مل جائے۔ جنت دنیا میں نہیں ملے گی، جو اس خواب میں ہے، دھوکے میں ہے، وہ دھوکے میں ہی رہے گا اور خواری ہوتا رہے گا۔ جنت تو آخرت میں ملے گی۔ آسیہ سلام علیہ جن کا گھر اللہ نے جنت میں بنایا، جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بہترین 4 عورتوں میں سے ہے، اس کو فرعون مل گیا۔
آپ میں سے کسی کو فرعون تو نہیں ملا ہوگا. لوط علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں, ان کی بیوی نہیں مانی. نوح علیہ السلام اللہ کے نبی, 1000 سال دعوت دے رہے, بیٹا نہیں مان رہا. یہ دنیا جنت نہیں ہے, نہ جنت بن سکتی ہے. یہ دنیا میں فتنہ ہی فتنہ, یعنی آزمائش ہی آزمائش ہے. یہ رہے گا یہاں پہ. آپ کو خوابوں کا شہزادہ مل جائے پھر بھی یہی ہوگا, جھگڑا ہوگا. یہ پارٹ اینڈ پارسل آف دا گیم ہے, اس کے بغیر ہو نہیں سکتا, معاملہ آگے بڑھ نہیں سکتا. تو ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہمیں وہ کچھ چیزیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جن سے پتہ چلے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رشتے کو کیسے مضبوط کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں تھیں نا, ان کی بیسٹ فرینڈس تھیں. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی آئی, آپ غار حرا میں تھے, آپ کے پاس جبریل علیہ السلام آئے, آپ کے سامنے پہلی وحی تلاوت کی, سورۃ العلق کی شروع کی 5 آیات. آپ نے جبریل علیہ السلام کو ان کی اصل حالت میں دیکھا اور گھبرا گئے. اکیلے بندہ بیٹھا ہوا ہے غار حرا پہ اوپر, بستی سے نکل کے آ گیا. ایک دم کوئی مخلوق آ گئی, نہ سوچا نہ سمجھا, کبھی کسی نے تصور بھی نہیں تھا یہ کوئی مخلوق ہوگی, اور آ کے بول رہے ہیں اقرا اقرا اقرا. جب اپنے گھر آئے گھبرا گئے. اپنی بیوی, اب دیکھیں اس وقت ان کے پاس 2 آپشن تھے. ایک آپشن یہ تھا وہ بکر کے پاس چلے جائیں, وہ بھی دوست تھے, بہت گہرے دوست تھے, بہت اچھے دوست تھے. اور ایک آپشن تھا کہ اپنے گھر چلے جائیں بیوی اماں خدیجہ کے پاس. آپ ابو بکر کے پاس نہیں گئے, آپ اماں خدیجہ کے پاس گئے. ان سے کہا کہ دسرونی زمیلونی چادر پہناؤ چادر پہناؤ, مجھے گھبراہٹ ہو رہی ہے. آپ گھبراہٹ میں تھے, خوف میں تھے, میرے ساتھ کیا ہوا ہے آج. اب اماں خدیجہ کو جب یہ بتایا کہ خدیجہ آج میں نے یہ دیکھا, لقد خشیت علی نفسی, مجھے اپنے بارے میں خوف آ رہا ہے, پتہ نہیں میرا کیا ہوگا. اب اماں خدیجہ پر 2 آپشن تھے. میاں میں کہتی تھی نا وہاں اندھیرے میں اکیلے جا کے مت بیٹھا کرو, پھر جا کے بیٹھ گئے تم, بس اب یہ خیالات آئیں گے اور کیا ہوگا. لیکن آپ نے ایسی کوئی بات نہیں, آپ نے فرمایا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا, اللہ کی قسم اللہ آپ کو ضائع نہیں کریں گے. کیوں؟ انک لتصل الرحم, آپ تو صلہ رحمی کرنے والے ہیں. وتصدق الحدیث, آپ تو سچی بات کرنے والے, اچھی بات کرنے والے ہیں. وتحمل الکلہ, آپ غریبوں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں. وتقر الضیف, آپ تو مہمانوں کی مہمان نوازی کرنے والے ہیں. وتعین علی نوائب الحق, آپ ہر اچھے کام میں اس کی مدد کرنے والے ہیں. اللہ آپ کو ضائع نہیں کریں گے. کیوں گئے اماں خدیجہ کے پاس؟ بیسٹ فرینڈ تھی, شیئر کیا, پرابلم شیئر کی, ایکسپریس کیا. اب آپ کا ریلیشن شپ اچھا ہوگا تو آپ بیوی کے پاس جائیں گے, ریلیشن شپ اچھا نہیں ہوگا تو بیوی کو کچھ بھی نہیں بتائیں گے. تو یہ ہمیں کیا سبق دے رہا ہے کہ اپنی وائف کے ساتھ, اپنے اسپاؤس کے ساتھ بہترین سلوک کرو, محبت کرو, اس کو اپنا دوست بناؤ. اور ایسے اور بھی واقعات ہیں. صلح حدیبیہ کے موقع پہ ام سلمہ سے مشورہ کیا, صحابہ احرام نہیں اتار رہے تھے, آپ نے مشورہ کیا, آپ نے ام سلمہ نے کہا کہ آپ باہر جائیے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے احرام اتارنا شروع کریں, پھر دیکھیں. آپ نے ان کا مشورہ مانا, باہر آئے اور احرام اتارنا سب نے شروع کر دیا. نمبر 1. نمبر 2, ایک دوسرے کو کے مشکور رہیں. دیکھیں ایک شوہر بیوی کے لیے کیا کرتا ہے, صبح نکلتا ہے, دنیا کی کھجل خواریاں کرتا ہے, ادھر جا رہا ہے ادھر جا رہا ہے, اس سے بات اس سے بات, کس لیے کہ شام میں میرے پاس اتنے پیسے ہوں یا اتنے ذرائع ہوں کہ میں اپنے بچوں کی تعلیم, صحت, گھر کے مسائل, میں تمام چیزوں میں ان کو خوش رکھ سکوں, ان کو پریشانی نہ ہو, محتاجگی نہ ہو. اس لیے اللہ کے نبی فرمائے صلی اللہ علیہ وسلم, جب شوہر اپنی بیوی کو دیکھ کر خوش ہو جائے تو وہ عورت بہت خوش نصیب ہے, یا بڑی ایک اچھی عورت کی نشانی ہے بیوی. کیوں؟ تھکا آ رہا ہے, اس نے دروازہ کھولا, بیوی نے اس کو ویلکم کیا اور وہ خوش ہو گیا تو اس کی تھکن اتر گئی. اسی طرح اگر اپنی بہنوں کی طرف دیکھیں, وائفس کی طرف دیکھیں, تو یہ ہمارے لیے کیا کرتی ہیں, ہم تو صبح چلے جاتے ہیں. ہم میں سے کچھ نواب زیادہ ایسے بھی ہیں کہ نہ اپنے کپڑے اٹھا کے جاتے ہیں, نہ اپنا بستر صحیح کر کے جاتے ہیں, نہ اپنی چیزیں رکھ کے جاتے ہیں, سب کو چھوڑ جاتے ہیں. شام میں کچھ نہیں ملتا, چیخن چلیاں شروع کر دیتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے گھر میں, ہم عائشہ فرماتی ہیں کہ گھر کے کاموں میں ایسے لگ جاتے تھے جیسے گھر کے کوئی فرد ہیں, جوتے بھی سی رہے ہیں, آٹا بھی گون لیتے ہیں, گھر کے کام بھی کر لیتے ہیں. اللہ کے نبی ہے بھائی, وہ عام آدمی نہیں ہے. وہ اس کا وقار, اس کا اسٹیٹس, اس کا منصب, اس کی ذمہ داری ہم سوچ ہی نہیں سکتے. اب شام میں ہم آتے ہیں, گھر صاف ہے, کپڑے استری ہوئے ہوئے ہیں, الماری میں رکھے ہوئے ہیں, کھانا بنا ہوا ہے, بچے
گن بلا کر کے صاف ستھرے پاؤڈر لگے ہوئے بیٹھے ہوئے، ہم آئیں گے پپیا کریں گے، خوش ہو جائیں گے، ٹھنڈک لیں گے، بچوں کو سینے سے لگا کے سب کچھ ریڈی ہے. تو ہم میں سے کون ہے جس نے آ کے اپنی بیوی سے کہا تھینک یو ویری مچ، جزاک اللہ خیر، آج تو آپ نے اتنا اچھا کیا. وہ کھانا پکاتی ہے ہمارے لیے، تیاری کر کے رکھتی ہے صبح سے شام تک، کس لیے کہ میں اپنی میاں کے ساتھ بیٹھ کے کھاؤں گی. اور ہم کھانا کھاتے ہی بول دیں کہ نمک تیز تھا، نمک ہلکا تھا، گوشت گلا ہوا تھا، گوشت گلا ہوا نہیں تھا، چاول ایسے تھے، چاول ایسے نہیں تھے، روٹی سخت تھی، روٹی نرم تھی. امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کھانے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ما آب طعاما قط، آپ نے کبھی کھانے میں عیب نہیں نکالا. اور وہ بتاتے ہیں عیب کیا ہوتا ہے؟ عیب یہ ہوتا ہے کہ اگر تم یہ کہہ دو کہ نمک زیادہ یہ عیب ہے، نمک کم ہے یہ عیب ہے، کھانے میں نکالنا یہ عیب ہے. تو لہٰذا اگر آپ کی بیوی آپ کے لیے کھانا بنا کے رکھ رہی ہے تو اس کا شکریہ ادا کریں. ایک صاحب مطلب بتا رہے تھے کہ وہ واقعہ بتا رہے تھے کسی کا کہ بھئی وہ کسی گھر عالم دین تھے، کوئی دعوت میں گئے، ان کے لیے کھانا رکھا گیا، انہوں نے کھانا کھایا، اس کے بعد میزبان نے میٹھا رکھا، میٹھا کھایا، ماشاءاللہ بہت اچھا کھانا، ماشاءاللہ بہت اچھا میٹھا، اپنے گھر والوں کو شکریہ ادا کریں میری طرف سے، مجھے بہت لطف آیا، بڑا زبردست ذائقہ تھا، یہ تھا. پھر میزبان نے جب میٹھا خود کھانا شروع کیا تو تھوک دیا. اس کو مولانا ابھی کیا کہہ رہے ہیں، اس میں تو مجھے لگتا ہے میری بیوی نے شکر کے بجائے نمک ڈال دیا، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ بہت اچھا میٹھا ہے. انہوں نے کہا بھائی اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنے مزے مزے کھانے کھلائے، اتنا لطف آیا، اگر کسی چیز میں کوئی کمی رہ گئی تو کیا ہوا؟ اللہ کا شکر الحمدللہ. بنانے والے نے تو کوشش کی نا، غلطی ہو گئی ہوگی، جان بوجھ کے تو کوئی شکر کی جگہ نمک نہیں ڈالتا. تو اپنے گھر والوں کا شکریہ ادا کریں، آپ ان کا شکریہ ادا کریں، آپ ان کا شکریہ ادا کریں. ایک صاحب ایسے کوئی لیکچر سن کے کہیں چلے گئے، انہوں نے شکریہ ادا کرنے کی کوشش کی، جیسے کھانا کھانے لگے، کھانا کھایا، ہر نوالے پہ شکر شکر شکر، اور شکریہ کے ساتھ بیوی کا چہرہ لال ہو رہا ہے. اور ایک دم وہ پھٹ پڑی، 27 سال ہو گئے تمہیں کھانا کھلاتے ہوئے، آج تک تعریف نہیں کی، آج پڑوسن نے کھانا بھیجا تو اتنی تعریف. تو پہلے چیک کر لیں کھانا کہاں سے آیا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کا شکریہ ادا کرتے تھے، اور یہی اللہ تعالیٰ کا طریقہ بھی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، تم جتنا شکر ادا کرو گے میں اتنا دوں گا. آپ شکر ادا کریں، ہو سکتا ہے ایک ہی جگہ دو آ جائیں، اور دیں گے نا اللہ تعالیٰ. ہمارے ایک انکل ہیں، انکل نذیر، تو وہ اکثر کہتے ہیں، کبھی ہم بیٹھے ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں میری بیوی اتنی پیاری ہے، اتنی محبت کرنے والی ہے، اتنا خیال کرنے والی ہے کہ میرا دل چاہتا ہے ایسی دو ہوں تاکہ میں اور خوش ہو جاؤں. بہرحال اسی طرح دونوں میاں اور بیوی مل کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں فرمایا رحم اللہ رجلا، اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم کرے، قام من اللیل وصلی، رات میں اٹھتا ہے نماز پڑھتا ہے، اس کے بعد اپنی بیوی کو اٹھاتا ہے، وایقظ امرأتہ، اپنی بیوی کو اٹھاتا ہے، فائن ابت، اگر وہ انکار کر دیتی ہے، نضح فی وجہہ الماء، اس کے چہرے میں پانی کی چھینٹیں ڈالتا ہے، اٹھ جاؤ رات ہو گئی ہے، تہجد کی 2 رکعت پڑھ لو، نماز پڑھ لو. اور یہی اللہ کے نبی فرمایا اللہ تعالیٰ اس عورت پر رحم فرمائے جو اپنے رات کو اٹھتی ہے، نماز پڑھتی ہے، اور اپنے شوہر کو اٹھاتی ہے کہ اٹھ جاؤ 2 رکعت پڑھ لو. مل کے اللہ کی عبادت کریں، مل کے خیر کے کاموں میں آگے بڑھیں، مل کے یہ چیزیں کریں. اسی طرح ایک دوسرے کی خوشی کا باعث بنے. جیسے میں نے آپ کے سامنے کہا اپنی بیوی کا اور آپ اپنے شوہروں کا کوئی نہ کوئی نیک نیم رکھیں، اس نام سے اس کو پکاریں، اس کو اچھا لگتا ہے. اسی طریقے سے شوہر بیوی کے لیے تیار ہوں، بیویاں شوہر کے لیے تیار ہوں. جب یہ گھر آئیں تو آپ لوگ تیار ہوں، بالکل فارغ ہو کے بیٹھیں تاکہ ان کو اچھی طرح ویلکم کریں، ان کا خیال رکھیں، ساتھ بیٹھیں، کھانا سرو کریں. آپ بھی جب گھر آئیں تو فریش ہو کے آئیں، اپنا غصہ پریشانی کہیں رکھ کر آئیں، اور یہ سوچیں کہ بیوی بچے صبح سے شام تک ویٹ کر رہے ہیں میرا. وہ اس لیے ویٹ کر رہے ہیں کہ جب میں گھر جاؤں گا تو میرے سے بات کریں گے، کوئی اپنا ایشو شیئر کریں گے، کوئی اپنا واقعہ سنائیں گے. تو آپ اس لیے گھر رہے ہیں، تو آپ نے کر لیا نا باہر. تو اپنے گھر آئیں، اپنے گھر والوں کو ٹائم دیں، ان کے ساتھ محبت کریں. تو یہ دونوں کی ذمہ داری، ایک دوسرے کی خوشی کا باعث بنے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر آتے تھے، سب سے پہلے مسواک کرتے تھے.
کیوں میں گھر آؤں تو فریش ہوں, میرے پاس